اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یزید حکمران بنا تو اس نے ظلم کی ابتدا کی۔ تاریخ فتوح کے مطابق اس وقت مروان مدینہ کا والی تھا۔ یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اسے معزول اور اپنے چچا زاد بھائی کو ولید بن عتبہ کو والی مدینہ مقرر کر دیا، لیکن بعض مورخین ولید کو از طرف معاویہ حاکم مدینہ بنانا لکھتے ہیں۔ البتہ اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ یزید نے خط ولید بن عتبہ کو لکھا اور اس میں تاکید کی کہ حضرت امام حسین بن علی علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر سے بیعت لیں اور ان کو ملتزم بنائیں۔ خط میں اس نے لکھا، اے ولید، معاویہ اللہ کے بندوں سے تھا، خدا نے اس کو روئے زمین کی خلافت دی، اب وہ فوت ہو گیا ہے، اب اچھی سیرت کا مالک تھا اور مجھے اپنی زندگی میں ولی عہد بنایا ہے۔ جب میرا خط پڑھو تو امام حسین علیہ السلام، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر سے بیعت لو اور ان کو کوئی ڈھیل نہ دو، والسلام۔ ولید کا مروان سے مشورہ۔ جب ولید خط سے مطلع ہوا تو وہ خوف زدہ اور وحشت زدہ ہو گیا اور خط پر عمل کرنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ اس مشکل سے نجات کے لیے مروان سے مشورہ کیا اور کہا، ان تین شخصوں سے بیعت میں کیا مصلحت ہے؟ مروان نے کہا، مناسب یہ ہے کہ ان کو معاویہ کی موت کی خبر نہ دو اور ان کو بلاؤ اور بیعت یزید کا کہو۔ اگر انہوں نے قبول کیا تو ٹھیک، ورنہ ہر تین کو قتل کر دو۔ اگر معاویہ کی موت سے وہ باخبر ہو گئے تو مخالفت کے طبل بجائیں گے اور عوام کو اپنی طرف متوجہ کریں گے اور کام بہت مشکل ہو جائے گا۔ البتہ عبداللہ بن عمر کو مستثنیٰ کرو کیونکہ وہ صلح پسند شخص ہے، جنگ و جدل سے اجتناب کرتا ہے، وہ خلافت حاصل کرنے کے لیے خون ریزی کرنے والا نہیں۔ ہاں، اگر سب لوگ یک دل اور یک زبان ہو کر خلافت ان کے حوالے کریں تو پھر وہ طالب خلافت ہیں اور راضی اور خوشنود ہوں گے۔ پس اب مصلحت یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کو چھوڑ دے اور امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر کو بلاؤ، ان سے بیعت لو، اور تم جانتے ہو کہ حسین علیہ السلام کبھی بیعت نہ کریں گے اور کام جنگ تک پہنچے گا، اور خدا کی قسم اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو حسین علیہ السلام سے بات بھی نہ کرتا بلکہ ان کی گردن اڑا دیتا، اور اس کام میں مجھے کچھ بھی ڈر اور خوف نہ ہوتا۔ ولید نے سر جھکایا اور 1 گھنٹہ تو وحشت زدہ ہو کر زمین کی طرف دیکھتا رہا، پھر سر بلند کیا اور کہا، کاش مجھے ماں نے نہ جنا ہوتا، پیدا نہ کیا ہوتا۔ پھر بہت رویا۔ مروان نے کہا، اے امیر مدینہ، پریشان نہ ہوں بلکہ یزید کے حکم کا اجرا کرنے کی ہمت کریں۔ ابو تراب علیہ السلام کی اولاد ہماری پرانی دشمن ہے، عثمان کو انہوں نے قتل کیا ہے، معاویہ سے جنگ کے درمیان انہوں نے ہمارا خون بہایا ہے۔ اگر ہم نے اس کام میں جلدی نہ کی اور حسین علیہ السلام موت معاویہ کے واقعہ سے مطلع ہو گئے تو پھر ان پر ہاتھ نہ ڈال سکے گا اور تیری عزت یزید کے نزدیک کم ہو جائے گی۔ ولید نے کہا، ان باتوں کو چھوڑ دو اور اولاد فاطمہ کے حق میں اچھائی کے علاوہ کچھ نہ کہو، کیونکہ وہ فرزند پیغمبر ہیں۔ بہرصورت ولید نے عبداللہ بن عمرو بن عثمان کے جو ان جوان کو امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر کو بلانے کے لیے بھیجا۔ اس نے مسجد میں امام حسین علیہ السلام کو پیغام پہنچایا، فرمایا تم جاؤ۔ امام نے فرمایا تم جاؤ، ہم ولید کے پاس آ جائیں گے۔ ابن زبیر نے امام حسین علیہ السلام سے کہا، ولید ہمیں کیوں بلانا چاہتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، معاویہ مر گیا ہے، ولید چاہتا ہے کہ معاویہ کی موت کی خبر پھیلنے سے پہلے ہم سے یزید کی بیعت لے لے۔ میں نے
رات خواب میں دیکھا ہے کہ معاویہ کا ممبر سرنگوں ہو گیا ہے اور میں اس کے گھر کو آگ لگی ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ معاویہ مر گیا ہے۔ ابن زبیر نے عرض کیا میرا گمان یہ بھی ہے کہ اب آپ کی کیا رائے ہے؟ امام نے فرمایا میں چند جوان ساتھ لے جاؤں گا، ان کو دروازے پر کھڑا کروں گا اور اندر ولید کے پاس جاؤں گا۔ ابن زبیر نے عرض کیا میری جان قربانو، مجھے ڈر ہے کہ مبادا آپ کو کوئی تکلیف پہنچے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ایسی کلام فرمائی کہ جس سے اسے تسکین حاصل ہوئی۔ پھر باتیں کر رہے تھے کہ ولید کی طرف سے دوبارہ قاصد آ گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کوئی اور آئے یا نہ آئے میں آ جاؤں گا۔ ولید کا قاصد واپس گیا اور امام کا جواب بتایا۔ مروان نے کہا حسین نے دھوکہ کیا ہے، وہ نہیں آئیں گے۔ ولید نے کہا اس طرح حسین دھوکہ دینے والے نہیں ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے چند جوان اپنے ساتھ لیے اور انہیں فرمایا ولید نے مجھے طلب کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ مجھے ایسا کام کہے گا جو نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی میں اس کے مکر و فریب سے مطمئن نہیں ہوں۔ تم مسئلہ اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ تم دروازے پر رک جانا اور میں اندر جاؤں گا۔ اگر میری آواز بلند ہو تو تم اندر آ جانا اور اس کو قتل کر دینا۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام ولید کے پاس گئے۔ جب اندر پہنچے تو مروان بھی بیٹھا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا صلہ رحم بہتر ہے قطع رحم سے۔ میں نے تمہیں ایک دوسرے کے موافق اور دوست دیکھا تو دل خوش ہوا ہے۔ خدا ہمیشہ تمہارے درمیان اصلاح فرمائے۔ انہوں نے امام علیہ السلام کے اس کلام کا جواب نہ دیا، بلکہ ولید نے معاویہ کی موت کی خبر دی تو حضرت علیہ السلام نے کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر ولید نے بیعت کے متعلق یزید کا خط پڑھ سنایا۔ حضرت نے فرمایا تو مخفیانہ بیعت پر راضی اور قانع نہ ہوگا، پس بہتر ہے کھلے عام بیعت کرو تاکہ تمام لوگوں کو پتہ چلے، لہذا صبح ہوگی جو مناسب ہوگا وہ کریں گے۔ چونکہ ولید صلح پسند بندہ تھا، اس نے کہا خدا کے لیے بیعت کے لیے آئیں۔ مروان مردود نے کہا خدا کی قسم اگر حسین علیہ السلام بغیر بیعت کے چلے گئے تو ان پر ہاتھ نہ ڈال سکو گے جب تک قتل عام نہ ہوگا۔ ابھی حسین کو پابند کرو اور بیعت کراؤ، اگر بیعت نہ کریں تو ٹھیک ورنہ قتل کر دیں۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے مروان سے فرمایا اے گندی آنکھوں والی عورت کے بیٹے، تو مجھے قتل کرے گا؟ یہ یا وہ، یہ جھوٹ ہے، تم میں سے کسی کی یہ جرأت نہیں۔ پھر حضرت نے ولید سے فرمایا ہم رسالت و نبوت کے اہل بیت اور ملائکہ کے نزول کا محل ہیں۔ مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر اپنے جوانوں کے ساتھ واپس گھر آ گئے۔ مروان نے ولید سے کہا تو نے میرا کہنا نہیں مانا اور اس کو قتل نہیں کیا، اب ان پر تیرا ہاتھ ڈالنا مشکل ہے۔ ولید نے کہا افسوس تم پر ہے، کسی اور کو ملامت کر، مجھے اس کام کی رہنمائی کرتا ہے جس میں میری دینی ہلاکت ہے۔ ہرگز مجھے پسند نہیں کہ ان کو قتل کروں، اور اگر بیعت کا انکار کریں تو بھی ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ خدا کی قسم وہ تو اطاعت خدا کا میزان ہے، اگر کوئی ان کے خون سے ہاتھ آلودہ کرے تو خدا کے نزدیک وہ مردود ہے۔ مروان چونکہ ان باتوں کا قائل نہ تھا لہٰذا اس نے ان پر یقین نہ کیا، لیکن مجبوراً مذاق اور تمسخر کے طور پر تائید کر دی۔ مؤلف کہتا ہے کہ ولید اور امام حسین علیہ السلام اور مروان کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ 27 رجب کی رات تھی۔ حضرت گھر تشریف لائے تاکہ کل دوبارہ بیعت کے لیے ولید کے پاس آئیں۔ دوبارہ جب آئے تو ولید نے کہا یزید کی بیعت کے لیے جس کی بیعت تمام مسلمانوں نے کر لی ہے اس پر راضی ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ کام بہت بڑا کام ہے، مخفیانہ نہیں ہونا چاہیے۔
تو اس کے کل جب آئے تو انہوں نے جواب دیا کہ میں بیعت نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیعت نہیں کر سکتے تو پھر آپ مدینہ چھوڑ دیں۔ والسلام، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر خبر آپ تک پہنچتی رہے، ہر ویڈیو آنے والی آپ تک پہنچ